وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھ لے جائے، اس کا کان بھی لے جائے، اس کی دھڑکن بھی بند کر دے تو کون اس کو رواں کرے گا؟ اگر سماعت، بصارت، دل کی دھڑکن سب کچھ وہ بند کر دے، کون ہے؟ یہی سوال قرآن نے کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ یہ آیات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہاری دھڑکنیں بند کر دے، اس دھڑکن کو کون کھولے گا؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے، اپنے بندے سے سوال کرتا ہے۔ یہ سوال جانوروں سے نہیں ہو رہا، یہ شیروں سے، چیتوں سے، کووں سے، چیلوں سے سوال نہیں ہو رہا، یہ سوال ان تھرکتے مجسم انسانوں سے، ان زندہ انسانوں سے سوال ہے کہ کون ہے؟ اور پھر یاد رکھو یہ مضمون، اللہ کہتے ہیں یہ مضمون ہم پھر کے آیات بیان کرتے ہیں، کبھی ادھر سے آیت آ گئی، کبھی ادھر سے آیت آ گئی۔ انظر کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں، دیکھو نا ذرا، مضمون ایک ہی ہے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تم منہ موڑ لیتے ہو، تم آنکھیں بند کر لیتے ہو تو بات چل جائے گی۔ شکاری آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے، وہ شاید ادھر مڑ جائے گا؟ نہیں۔ تمہارے آنکھیں موندنے سے، آنکھیں بند کرنے سے، تمہارے منہ موڑ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی جب تم سمع و طاعت سے کام لو۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، اچانک آ جائے یا کھلم کھلا عذاب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک کون ہوگا؟ ظاہر ہے ظالموں نے ہلاک ہونا ہے نا، ظالموں نے ہلاک ہونا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو بچا لینا ہے۔ اس اچانک عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچا لینا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے ہیں مبشر بنا کر، منذر بنا کر، وہ آگاہ کرتے ہیں، خطروں سے آگاہ کرتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو شخص آمن و اصلح، ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس کے لیے خوشخبری سن لیں۔ رسول خوشخبری دے رہے ہیں نا، نبی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ جو ایمان لے آیا، اصلاح کر لی، اصلاح احوال کر لی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ عذابوں کا، نہ سختیوں کا، نہ پکڑوں کا، نہ گرفتوں کا، انہیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خوف کر دیا۔ اور پھر یہ ساتھ ساتھ بات کی ہے کہ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کو تو سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہاں جب یہ بات ہو رہی ہے، دو باتیں ذہن میں رکھیں۔
اللہ نے سوال کیا نا کہ وہ آنکھیں لے جائے، کان لے جائے، اپنے تمہارے دل بند کر دے، تو کون کھولے گا، کون چلائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ خود ہی بتا رہا ہے مالک کون ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا هو الذی انشأکم، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، اور تمہیں دل دیے۔ یہ دل کی دھڑکنیں، یہ کانوں کی سماعتیں، یہ آنکھوں کی بصارتیں، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر لیا کچھ نہیں، دیا اتنا کچھ، لیا کچھ بھی نہیں۔ لیا کیا ہے؟ مانگا کیا ہے؟ مانگا یہ ہے قلیلا ما تشکرون، اس نے کہا تھا شکر کرو۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اتنا کچھ میں نے دیا، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ خود کہہ رہا اللہ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے شکر گزار ہیں، اور زیادہ جو ہے نا وہ اترانے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے۔ پھر فرمایا امن یملک السمع والابصار، مالک کون ہے؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے، پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے، کون مالک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے۔ پھر فرمایا ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اگر وہ اللہ یہ سب کچھ لے جائے، کان، آنکھیں، دل، سب کچھ لے جائے، اللہ کے علاوہ کون ہے یاتیکم بہ، جو یہ چیزیں واپس لا دے؟ ایک لفظ واضح طور پر اللہ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے متعلق، اپنی پکڑ کے متعلق بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں۔ جس نے نافرمانی کی اس کے لیے گرفت ہے، اور جس نے ایمان کی زندگی، تقوی کی زندگی اختیار کر لی، اصلاح احوال کر لی، اس کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں زندگی میں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی پشیمانی اور غم ہوگا۔ اللہ ہم تیرے خطا کار گناہ گار بندے ہیں، ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما دے جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو جس طرح تو نے بنایا، اللہ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی اپنے پیارے اور مقبول بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔